مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اپنے شوہر سے ملنے کے بعد اب بھی میں نے غسل نہیں کیا اور مجھے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو اسلامک گائیڈنس اردو۔ ہم بستری کے دوران اگر غسل نہ ہو سکے اور اسی دوران حیض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً غسل کر لینا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ باجی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے پوچھوں۔ مجھے پوچھتے ہوئے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ بہن، دین کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تم نے جو بھی پوچھنا ہے دل کھول کر پوچھو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گی، تمہاری پریشانی دور کروں گی۔ ٹھیک ہے باجی، آپ نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بستری کے بعد غسل نہ ہو سکے اور اسی دوران حیض شروع ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً غسل کرنا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ میری بہن، یہ سوال صرف تمہارا نہیں ہے، یہ سوال بہت سی عورتوں کے دل میں چھپا ہوا ایک مسئلہ ہے، لیکن عورتیں پوچھتے ہوئے شرماتی ہیں۔ آؤ آج ہم اسے آسان انداز میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کا موضوع بہت ہی حساس، سنجیدہ اور نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر خواتین، لڑکیاں یا تو پوچھنے سے جھجکتی ہیں یا پھر لا علمی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ لیکن تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، جھجکنا نہیں ہے۔ آج میں تم لوگ کو اس مسئلے کا حل بتاؤں گی بڑے آسان الفاظ میں۔ بس تم لوگوں نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ذاتی کیوں نہ ہو۔ ذرا غور کرو، اگر کسی عورت نے ہم استری کی لیکن کسی وجہ سے فوراً غسل نہ کر سکی اور اسی دوران اس کے حیض کے ایام شروع ہو گئے تو اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ فوراً غسل کر لے یا حیض ختم ہونے کا انتظار کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا درست جواب جاننا تم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کو مسئلہ بتانے سے پہلے۔ سچ سچ دل میں جواب دینا، کیا ہم میں سے بہت سی بہنیں ایسی نہیں ہیں جو ایسے مسائل کو جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیتی ہیں، یا پھر ہم سوچتی رہتی ہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گی، بعد میں کسی سے پوچھ لیں گی، ابھی کیا ضرورت ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھنے میں جھجک محسوس کرتی ہیں، شرم کرتی ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید یہ سوال کرنا شرم کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھو، دین اسلام سیکھنا شرم کی بات نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ چلو آج تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دے کر یا ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر تمہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اسے بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، لا علم تھی، چھوٹی عمر تھی۔ ایک دن اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ہم استری کے بعد وہ تھک گئی اور سو گئی اور صبح اٹھنے سے پہلے ہی اس کے حیض شروع ہو گئے۔ اب وہ پریشان، دل میں خوف، کیا میں گنہگار ہو گئی ہوں؟ کیا مجھے فوراً نہا لینا چاہیے تھا یا غسل کر لینا چاہیے تھا؟ کیا میری نمازیں قضا ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی؟ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی، ذکر نہیں کرتی تھی، بس دل ہی دل میں گھبراتی رہتی تھی۔ میری بہن، یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، مثال نہیں ہے، یہ بہت سی خواتین کی خاموش پریشانی ہے جو وہ دل میں لیے بیٹھی ہوتی ہیں۔ چلو سوچو ذرا، اگر اس لڑکی کو دین کا صحیح علم ہوتا یا اس کو کسی نے کچھ بتایا ہوتا تو کیا وہ اس طرح پریشان رہتی؟ کیا وہ اس طرح اندر ہی اندر گھٹتی رہتی؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے، اسلام نے ہمیں پاکیزہ رہنے کے طریقے بتائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ تم پر آسانی چاہتے ہیں، مشکل بالکل نہیں چاہتے۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں، اگر کسی عورت پر غسل فرض ہو جائے لیکن وہ کسی مجبوری یا سستی کی وجہ سے فوراً غسل نہ کر سکے، 100 مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے، تو کیا یہ درست ہے؟ یہاں ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیا ہم واقعی اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، یا ہم اپنی سہولت کو ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھو میری بہن، پاکی صرف جسم کی نہیں ہوتی، یہ دل اور روح کی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر بھی پڑتا ہے، اس کی روح بے چین رہتی ہے، سکون اس کا کم ہو جاتا ہے، عبادت کا شوق بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے سمجھنے والا کہ اگر واقعی کوئی مجبوری ہو، نیند آ جائے یا کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالو، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو ایسے مسائل میں الجھ جاتی ہیں اور کبھی غلط معلومات کی وجہ سے اپنی عبادت بھی چھوڑ دیتی ہیں۔
وہ کشمکش میں ہی مبتلا رہتی ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ میری بہنوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کنفیوز رہیں، وہ آپ کو کنفیوز کرے تاکہ آپ دین سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر مسئلہ صحیح طریقے سے سیکھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، جس کا آپ سب انتظار کر رہی ہیں۔ اگر کسی عورت نے ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا اور اسی دوران اس کے حیض شروع ہو گئے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ میری بہنوں، یہ مسئلہ بڑا ہی صاف اور واضح ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا صاف اور واضح ہے۔ سیدھی بات ہے کہ ایسی صورت اگر کسی عورت کو پیش آ جاتی ہے تو وہ ایسی صورت میں فوراً غسل نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے حیض کے ایام مکمل کرے گی، انتظار کرے گی، اور جب حیض ختم ہو جائے گا تو وہ ایک ہی غسل کرے گی جو حیض اور جنابت دونوں کے لیے ہی کافی ہوگا۔ یعنی اس پر الگ الگ 2 غسل لازم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور آسانی ہے۔ آخر میں میری پیاری بہنوں، ایک نصیحت دل سے سن لینا، جہاں تک ممکن ہو ہم بستری کے بعد بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کیا کرو، کیونکہ پاکی میں رہنا مومن کی شان ہے۔ اور اگر آج آپ نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھنا۔ اپنی ہی جیسی بہنوں کو جو اپنے دل کی بات دوسروں سے کرتے ہوئے جھجکتی ہیں، ان سے یہ مسئلہ ضرور شیئر کرنا، ان کی آسانی کے لیے یہ بات ان کو ضرور بتانا۔ اگر کسی ایک بہن تک بھی یہ بات پہنچا دی جائے، شاید آپ کے ذریعے کسی کی پریشانی ختم ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، ایسے ہی مسائل جس کو تم دوسروں سے پوچھتے ہوئے جھجکتی ہو، کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے شیئر ضرور کرنا۔ میں تمہیں ان کو اپنے انداز میں حل کر کے اس کا جواب تمہیں ضرور بتاؤں گی، آسان الفاظ میں تمہیں ضرور سمجھاؤں گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس طرح کے مسائل کا حل بتاؤں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔